پاگل ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، دوڑ، اور اس کے لیے مقابلے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبا رہے ہیں، یہ بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے موت کے بعد۔ یہ حق ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ اتنا یقینی ہے اس دنیا کا فنا ہو جانا۔ انسان کو ہدیناہم نجدین، دو راستے دکھائے، غلط علم بھی بازار میں چل رہا ہے اور صحیح علم بھی مدارس میں بھی ہے اور بازار میں بھی ہے، سارے تو جھوٹ نہیں بول۔ تو غلط علم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، صحیح علم کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ ہے۔ پڑھتے رہے ساری زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ یہ دیکھے گا کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ بڑے بڑے وزن اٹھائے پر بیٹے کا جنازے کا وزن نے میری کمر توڑ دی ہے، میرے کندھے ٹوٹ گئے۔ تو بیٹو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں صرف انسان یا اس کے ساتھ جنات ہیں جن کا امتحان ہے۔ کس چیز کا امتحان ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون خوبصورت عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، تمہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے، فرمایا خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تول لگے گا اس میں زیادہ کا بھی حساب ہے، لیکن جو وزن بنے گا وہ خوبصورت کا بنے گا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میری بات واضح ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا پیچھے تھوڑا پیچھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں آگے بڑھو۔ دیکھو اللہ کا قرآن کتنا خوبصورت۔ جب دنیا کے لیے اللہ نے کمانے کو کہا تو کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فَامْشُوا ہوتا ہے جو صبح لوگ چلتے ہیں آرام سے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا بھئی او وگا نکل گیا، او وگا نکل گیا، وہ آرام سے جا رہے ہوتے۔ جب نماز کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ لگاؤ نماز کے لیے۔ دنیا کے لیے جاؤ، دوڑ لگانے نہیں ہے، نماز کا وقت آیا فَاسْعَوْا، جمعے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ دوڑ لگانے میں بھی مقابلہ کوئی نہیں۔ اور جب جنت کا آیا تو سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض، مقابلہ کرو، مقابلے کی دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ لگاؤ۔ تو فسعوا میں مقابلہ نہیں ہے، دوڑنا ہے، تیزی کرو۔ سارعوا میں ہے مقابلہ کرو، میں اگا، جسمانی زور بھی لگاؤ اور اندر کا زور بھی لگاؤ۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ تنافس سے مجھے ساری باتیں یاد ہیں۔ تنافس کہتے ہیں اندر سے جذبہ ہو کہ میں آگے نکل جاؤں، اور سارعو ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے بھی زور لگا رہا ہے میں آگے نکل جاؤں۔ اور جب اللہ کی طرف جانے کی بات آئی تو سب سے عجب لفظ آیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سبحان اللہ۔ فَانْتَشِرُوا، فَامْشُوا، فَاسْعُوا، سارعوا، متنافسون۔ اب آیا اللہ کا مطالبہ کہ میری طرف آؤ تو اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ فرار کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ہر والا دوڑنا، فَاسْعُوا میں دوڑنا نہیں ہوتا، فَاسْعُوا میں ہوتا ہے کوشش کر کے جلدی آگے پہنچ۔ ہر والا ہوتا ہے دوڑنا، فرار ہوتا ہے ڈر کے دوڑنا۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ۔ قسورہ حبشی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ تو اس پر پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ قسورہ، کبار، حجاب، حزوہ، یہ الفاظ عرب میں استعمال نہیں ہوتے تھے عام زبان میں۔ جب قرآن نے ان الفاظ کو استعمال کیا
وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ أَتَتَّخِذُونِي هُزُوًا۔ تو اس پر قریش نے اعتراض کیا کہ یہ تو فصاحت نہیں ہے، حرم شریف میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کسی بوڑھے دیہاتی کو لاؤ، بدو جس کو کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں جانگلی کہتے ہیں، ہم لوگ جانگلی ہیں، صدیوں سے آباد ہیں، تو وہ ایک بدو کو لائے، وہ آپ کے سامنے بیٹھا تو آپ نے اس سے پوچھا، اس سے کوئی بات چیت کی، مجھے وہ الفاظ یاد نہیں تو میں ایسے منسوب نہ کروں، تو باتوں کے دوران آپ نے اس کے نا پسلی میں نا انگلی ماری ایسے، تو ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہوتا آپ نے ادھر انگلی ماری وہ ایسے ہو گیا، پھر وہ ادھر ہوتا آپ نے پھر ادھر انگلی ماری تو ایسے ہو گیا۔ اس کو غصہ دلا رہے تھے، کیونکہ غصے میں آدمی فطری زبان بولتا ہے، وہ ادبی زبان نہیں بولتا، وہ اپنی فطرت کی زبان بولتا۔ ہم حج میں تھے تو ایک ہمارے ساتھ لغاری دوست تھے، تو بہت مشقت کا حج تھا، تو وہ ایک یو پی کے دوست سے ان کا پاؤں ان کے پاؤں پہ آ گیا، تو انہوں نے اردو میں معذرت کی، انہوں نے اردو میں چڑھائی کی، جب انہوں نے چڑھائی کی تو انہوں نے بھی چڑھائی کی، تو پھر ان کو دیکھا کہ اردو اچ کم نہیں بننا بڑے نال سرائی کی علا، کیونکہ میں غصے میں ہوں اور میں اردو میں وہ غصے کا اظہار نہیں کر سکتا، میرے نال سرائی کی علا۔ تو اب اس کو غصہ دلا رہے تھے، جب اس کو وہ طیش آیا تو کہنے لگا یا قسورۃ العرب، قسورہ شیر ہے حبشی زبان، یا قسورۃ العرب اتتخذنی ہزوا وانا رجل کبار ان ھذا لشیء عجاب۔ تو چاروں لفظ بدو نے ایک ہی بول میں ایک ہی سطر میں بول دیے، تو سارے قریش کے سر جھک گئے۔ تو فرار ہوتا ہے ڈر کے بھاگنا، اچھا یہاں کس سے ڈرنا ہے یہ کوئی نہیں لکھا ہوا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ تو جب کسی چیز کا ذکر نہ ہو اور وہ وہاں موجود ہو تو اس میں عموم کا فائدہ ہوتا ہے، کہ وسیع معنی ہوتا ہے، اللہ کے سوا ہر چیز تمہیں ڈرایا رہی ہے، تمہاری آخرت کو خراب کر رہی ہے، تو توڑ لگاؤ کدھر؟ اللہ کی طرف۔ اس میں ہے ڈر کے بھاگنا۔ اور مجھے چونکہ عربوں میں نے بہت سی عربی کی باریکیاں بدوؤں سے سیکھی، اور 1997 میں مینا میں آگ لگ گئی تھی، تو میں وہیں تھا حج پر، جہاں ہم تھے وہاں آگ نہیں پہنچی، ادھر سے دوڑتے ہوئے لوگ آ رہے تھے، تو ایک عربوں کا وفد گزرا، تو اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم مطمئن کھڑے ہیں، کہتا فرا فرا فرا، تو مجھے پھر وہ یاد آیا کہ ڈر سے بھاگنے کے لیے فرار ہوتا ہے، فرا فرا فرا، بھاگو بھاگو بھاگو، آگ آ رہی ہے، فرار۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق میں یہ مقابلہ، ابوبکر تو مقابلہ نہیں کرتے تھے، عمر کرتے تھے، تو جب تبوک کا موقع آیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کی کمی تھی اور حضرت عمر مالدار سے، کہنے لگے بھئی عمر ہوں گل بن گئی تیری، اب تو جیتا ہی جیتا، کیونکہ ابوبکر کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تیرے پاس بہت زیادہ ہے، آج نمبر تیرا ہے۔ تو انہوں نے مال کو آدھا کیا اور آدھا لے کر آئے، ابوبکر رضی اللہ عنہ جتنا تھا سارا لے کر آئے، اب ابوبکر کا اتنا سمجھو اور عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا، تو یہاں جب وہ لے کر آئے ہیں دونوں، تو سوال یہ بنتا ہے عقلاً کہ کتنا لائے ہو عمر، کتنا لائے ہو ابوبکر، کتنا لائے ہو؟ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے۔ مولوی خلیل کو کوئی آ کے چندہ دے تو یہ پوچھے پیچھا بینک کے چھوڑ کتنے، تو کہے گا اے بھی واپس کر، میں ان کا 2 نمبر لگتا ہے کام، کہ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کتنا ہے، سوال ہی یہ ہے کتنے ہیں جی، ہم رسید کاٹ کے دیں آپ کو، ہم بھی مدارس چلا رہے ہیں، لوگ چندہ دینے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی کتنا ہے، کس مد میں ہے، لیکن اللہ اس کا رسول دونوں ایک جگہ پہ متفق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس کی قربانی زیادہ ہے۔ اب اگر اللہ کے نبی پوچھتے عمر کتنا لائے ہو تو عمر بڑھ جاتے، ابوبکر ہار جاتے، تو میرے نبی نے حضرت عمر بڑے مطمئن کھڑے تھے کہ اللہ بھی کم بن گیا، وہ پٹلیا لے کر آیا، میں اتنا بڑا گٹھڑ لے کر آیا ہوں، بڑے جوش میں کھڑے تھے۔ جب آپ نے کہا عمر ما ترکت لأہلک، حضرت عمر وہیں نیچے ہونا شروع ہو، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آدھا ان کے لیے چھوڑا ہے، آدھا لے کر آیا ہوں۔
آپ نے کہا ابا بکر ما ترکت لأہلک، تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہا جی ترکت اللہ و رسولہ، میں تو وہاں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کر آ گیا ہوں۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ ہے احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ یہ دیکھے گا کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ جانوروں کا علم ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ انسان کو ہدیناہ النجدین، دو راستے دکھائے، غلط علم بھی بازار میں چل رہا ہے اور صحیح علم بھی مدارس میں بھی ہے اور بازار میں بھی ہے، سارے تو جھوٹ نہیں بولتے۔ صحیح علم کیا بتاتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ غلط علم کیا بتاتا ہے؟ ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، دونوں اللہ نے قرآن میں بتا دی۔ غلط علم کہتا ہے وہی زندگی ہے، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، یہ ہماری زبان میں بنی ہوئی تھی ایک مثال۔ تو غلط علم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، صحیح علم کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ ہے، پڑھتے رہے ساری زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے۔ پڑھا، دل نے مانا، عقل نے تسلیم کیا، لیکن اس کی جو حقیقت میرے اوپر کھلی ہے وہ میرے بیٹے کی موت سے کھلی۔ میرا جوان بیٹا جب اللہ نے اٹھا لیا اور سب سے قابل، سب سے سمجھدار، سب سے نیک، تو اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ یہ دھوکہ ہے، مٹی ہے، کچھ نہیں ہے، سب کسراب بقیع، ریت میں نظر آنے والا پانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پاگل ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، دوڑ، اور اس کے لیے مقابلے کر رہے ہیں اور اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبا رہے ہیں، یہ بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے موت کے بعد۔ تو اس کا دھوکہ اللہ نے میرے اوپر کھول دیا۔ ایک جوان بچے کی جو ضرب ہوتی ہے نا، موت، یہ ہلاک ہے، اللہ کسی کو نہ یہ دکھائے۔ بہت مشکل ہے وزن بڑے بڑے وزن اٹھائے پر بیٹے کا جنازے کا وزن نے میری کمر توڑ دی ہے، میرے کندھے ٹوٹ گئے ہیں۔ تو بیٹو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ مالی ولی دنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میرا اور دنیا کا کیا واسطہ ہے؟ ایک راہ چلتا راہی ہوں، ایک درخت دیکھا، اس میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھ گیا اور پھر اٹھ کے آگے چل دیا، میرا درخت سے کیا واسطے؟ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم، مجھے تمہارے فقر کا ڈر نہیں ہے، تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس دن کا ڈر ہے جب دنیا کے دروازے کھلیں گے، پھر تم اس میں مقابلے کرو گے اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرو گے، پھر یہ تمہیں ہلاک کرے گی دنیا جیسے اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، میرے نبی نے فرمایا دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، میں یہاں سے اٹھوں اور پیچھے جاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب اب واپس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس دروازے سے ایک آدمی آ رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ کمرے میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت بات کہی، ارتحلت الدنیا مدبرہ، کہ دنیا، یوں سمجھو اپنی زبان میں کہ دنیا جتی پا کے تے او جاندی پئی ہے تباہی دی طرف۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر واذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت
اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين. میں نے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ میرا رب اذا الشمس کورت ماضی کے صیغے میں بات کر رہا ہے، حالی سورج پاٹا نہیں ہے، اگر پاٹ گیا، سورج پاٹ گیا، سورج پھٹ گیا، بے نور ہو گیا، اتنا یقینی ہے اس دنیا کا فنا ہو جانا۔ اور یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ حق ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک رائی کے برابر اچھائی ہوگی تو تول دے گا اللہ، اور برائی ہوگی تو تول دے گا، دکھا دے گا، پھر چاہے پکڑے چاہے وہ معاف کرے، لیکن اتنا طاقتور اس کا نظام ہے کہ وہ ایک رائی کے برابر کو بھی تول کے دکھائے گا۔ تو صحیح علم بتاتا ہے کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں عزت سے زندگی گزارنا اللہ سے مانگو، کشادہ رزق اللہ سے مانگو، حلال رزق اللہ سے مانگو، رہنے کی جگہ اللہ نے اگلا جہان بنایا ہے جو دار القرار ہے، دار الحیوان ہے، ہمیشہ گئے تو پھر مرنا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے۔ کَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، میرا رب کہتا ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ لا تساوی جناح بعود، میرا رب کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل کود تماشا ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں تو اب سب جو بڑے ہیں کہتے ہیں بچے ہیں کھیل رہے ہیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں، حکومتیں، زراعتیں، یہ 6 بر اعظم کے بسنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ خواب ہے۔ حضرت علی امام علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا مات انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تو وہ دیکھ رہا ہے جس کا تو انکار کرتا تھا۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہ دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم اولین، یہ وہ فیصلہ کا دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب ایک پھونکنے والا سور پھونکے گا، آواز پر کائنات کو توڑے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور تم فوج در فوج اٹھو گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان تمہارے سروں پر آئے گا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اللہ تعالیٰ 8 فرشتوں کے ساتھ عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوگا وہ ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، آج ہر مرد عورت اکیلا پیش ہوگا، اکیلا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اس دن تم دیکھو گے کہ لقد احصاہم وعدہم عدا، کہ اللہ ایک ایک مرد عورت کو اکیلا اٹھائے گا، جسم پہ ایک تار کپڑے کا نہیں ہوگا، ایک تار کپڑے کا کسی مرد عورت پہ نہیں ہوگا، اور اکیلا اکیلا آئے گا۔ جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا ایسے آج اللہ تمہیں نکالے گا۔ لقد احصاہم، اللہ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، اللہ نے ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا۔ لا تخفى منکم خافیہ، کہیں چھپ جاؤ یار، کہیں چھپ جاؤ، کوئی چھپنے کی جگہ۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ بریڈ فورڈ میں تھی، اب یہاں چھپنے کی جگہ کوئی نہیں ہے۔ این المفر، کہیں یار کہیں بھاگ جاؤ،
وہ بریڈ فورڈ میں بھاگنے کی جگہ تھی، اب بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، یا کوئی چکر بازی کرو، کوئی جھوٹ بولو، کچھ نہ کچھ ہیرا پھیری کرو، تو میرا اللہ کہے گا نہیں، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، آج تیری چکر بازی بھی نہیں چلے گی، آج تیرا جسم بولے گا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری زبان جھوٹ بولے گی تو میں اسے مانوں گا؟ تیرا جسم بولے گا، تیرے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھ بولے گی، کان بولے گا، زبان بند ہوگی اور ایک ایک جسم کا ٹکڑا بولے گا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ کہے گا سحقا لکن عن کن کنت اناذل، ارے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، اور تیری خاطر تو میں اللہ کا نافرمان رہا، آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو جسم بولے گا انطقنا الذی انطق کل شیء، ہمیں وہ بلوا رہا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ دن میرے رب کی بارگاہ میں طے ہو چکا ہے، اور میرا رب اس کو دن بدن قریب لے جا رہا ہے۔ یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ بیکار نہیں میرے رب نے پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بیکار ہے زندگی، کھایا پیا، بچے پیدا کیے، ان کی شادیاں کی، گھر بنائے، کچھ پاکستان میں بھیجا، کچھ انڈیا میں بھیجا، کچھ بنگلہ دیش میں بھیجا، اور یہی کرتے 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 مٹی میں مٹی ہو کے مر کے چلے گئے۔ کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی لیے زمین ہے، آسمان ہے؟ کیوں میرے رب نے یہ ساری کائنات کا نقشہ بنایا؟ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ما خلقنا السماوات والارض بالحق ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ زمین ایسی نہیں میں نے بچھا دی کہ جاؤ جو مرضی کرو، زنا کرو، شراب پیو، ڈرگز بیچو، ناچ گانا کرو، اس لیے نہیں ہے۔ وَإِلَى الْأَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، دیکھ، چونکہ عرب کو خطاب ہے، عرب سے بات ہے، تو اللہ کہتا اونٹ کو دیکھ کیسے پیدا کیا ہے، اپنی سواری دیکھ، تیرے رب نے کس طرح اس کو تیرے لیے پیدا کیا ہے، ریت میں چلنے والا کیسا جانور بنا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھ کون ہے اس کو بلند کرنے والا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، کون ہے آسمان کو اٹھانے والا؟ کس نے آسمان کی چھت کو تانا؟ خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها، کون ہے وہ اللہ کے سوا جس نے بغیر پلر کے اتنا بڑا آسمان پھیلا دیا؟ کون ہے اللہ کے سوا جو سورج اور چاند کو گردش دے رہا ہے؟ الشمس والقمر دائبین، کون ہے اللہ کے سوا جو رات اور دن کا نظام لا رہا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کون ہے اللہ کے سوا زمین آسمان کو بنانے والا؟ ان فی خلق السماوات والارض، کون ہے اللہ کے سوا دن اور رات کو بنانے والا؟ واختلاف اللیل والنہار، کون ہے اللہ کے سوا سمندر میں جہازوں کو چلانے والا؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کون ہے اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسانے والا؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، کون ہے اللہ کے سوا زندگی کو چلانے والا؟ وبث فیہا من کل دابہ، کون ہے اللہ کے سوا موسموں کو بدلنے والا؟ وتصریف الریاح، کون ہے اللہ کے سوا بادلوں کو کھڑا کرنے والا؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، کبھی پونڈ سے اوپر دیکھ آسمان کی بلندی، کون ہے اس کو اٹھانے والا؟ دیکھ زمین کی پستی، کون ہے اسے بچھانے والا؟ دیکھ دریاؤں کا، نہروں کا بل کھا کے چلنا، کون ہے میٹھے پانی کو پلانے والا؟ دیکھ سمندر کی موجوں کا اٹھنا، کون ہے یہ کڑوے پانی بنانے والا؟ دیکھ اس میں مچھلیوں کا تیرنا، کون ہے ان مچھلیوں کو بنانے والا؟ آسمان کے اور زمین کے درمیان پرندوں کو اڑتا دیکھ اور سوچ کون ہے ان کو اڑانے والا؟ عقاب کو اڑان کون سکھاتا ہے؟ مچھر کو پرواز کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو پھنکارنا کون سکھاتا ہے؟ شیر کو دھاڑنا کون سکھاتا ہے؟ گائے کے تھنوں سے دودھ کو کون نکالتا ہے؟ ماں کی چھاتیوں سے دودھ کون نکالتا ہے؟ گندے پانی سے بچہ کون بناتا ہے؟ بچے اور بچی میں تقسیم کون کرتا ہے؟ دو آنکھیں کس نے دی؟ زبان کس نے دی؟ ہاتھ کس نے دیے؟ پاؤں کس نے دیے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، میں قربان جاؤں، اپنے رب کا گلہ سنو، قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، ارے بریڈ فورڈ والیو، ارے بریڈ فورڈ والو، بڑے ناشکر ہو، ما اکفرا، بڑے ناشکر ہو، من ای شیء خلق،
بھول گئے ہو کہاں سے پیدا کیا تھا؟ جیا یا اللہ بھول گئے، پونڈا نے مگر لگ لگ پتہ ہی نہیں رہا سانو بنایا کہیں، صرف روٹی دی فکر ہی پہ گئی اور چیتا ہی کوئی نہیں۔ تو میرا اللہ کہتا میں بتاتا ہوں، میں بتا من ای شیء خلقہ، تمہیں یاد ہے کہاں سے بنایا تھا؟ من نطفہ، ایک گندے پانی سے۔ کیسے بنایا تھا؟ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، تیرے رب نے تجھے ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں بنایا، اور صرف طارق جمیل کو نہیں بنایا۔ جب طارق جمیل بن رہا تھا، زید، اسلم، عمر، زینب، عائشہ، سلمہ جب بن رہی تھیں تو ان کے ساتھ کروڑوں بچے بچیاں اور بھی بن رہے تھے، اور کروڑوں بھینس گائیں کے پیٹ میں بچے بن رہے تھے، مچھر کے انڈے میں، مچھلی کے انڈوں میں بچے بن رہے تھے، ذرے ذرے کی مادہ میں بچے بن رہے تھے۔ تیرا رب ایسے تیرے اوپر رہا، لم ازل ادبر فی کا تدبیرہ، کس خوبصورت انداز میں تیرے رب کی تدبیر چلی۔ اگر میرا رب 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کسی بچے کی پیدائش میں ادھر سے ادھر متوجہ ہو جاتا تو یہ آنکھیں سر سے ہٹ کر پاؤں پہ آ جاتی، اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا لگتی۔ پر میں قربان جاؤں اس رب پر، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، جو کہتا ہے 1 ذرے سے تیرا رب غافل نہیں ہے۔ آسمان کو دیکھے تو زمین دیکھ، میں ادھر دیکھتا ہوں تو یہ نہیں نظر آ رہا ہے، اب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ نظر نہیں آ رہا ہے، آگے دیکھ رہا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آ رہے، پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا، نیچے دیکھتا ہوں تو اوپر نظر نہیں آتا۔ میں قربان جاؤں اس رب پر جو کہتا ہے تیرا رب اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، مشرق اس کے سامنے، مغرب اس کے سامنے، شمال اس کے سامنے، جنوب اس کے سامنے، زمین اس کے سامنے، آسمان اس کے سامنے، ہواؤں پہ نظر، پانیوں پہ نظر، موجوں پہ نظر، دریاؤں پہ نظر، نہروں پہ نظر، مچھروں پہ نظر، مکھیوں پہ نظر، فرشتوں پہ نظر، جنات کو دیکھا، انسانوں کو دیکھا، کسی سے ایک لمحے کے لیے غالب نہیں۔ اپنے دیکھنے کی اللہ طاقت بتاتا ہے، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، میرے بندے بندیو کس رب کو للکارتے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو آؤ آؤ کچھ کر لیں، کوئی، ارے پاگل دیکھ رہا ہے، کون؟ جو سوتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو اونگتا نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو غافل نہیں، ارے دیکھ رہا ہے، کون؟ جو غافل نہیں، جو سوتا نہیں، جو اونگتا نہیں، ارے کون؟ جو دیکھ رہا ہے، جو بیوی سے پاک ہے، جو بچوں سے پاک ہے، کون ہے جو میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے؟ اور میری رگ یہ ہے رگ، اللہ تعالیٰ کہتا میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معاهم اینما كانوا۔ 3 کٹھے ہو جاؤ، چوتھا اللہ ہے، 4 کٹھے ہو جاؤ، 5واں اللہ ہے، 2 کٹھے ہو جاؤ، دروازے بند کرو، تیسرا اللہ ہے، 1 بیٹھ جا، دروازے بند کر کے پردے گرا دے، دوسرا اللہ ہے، زمین کی تہ میں چلا جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، پانیوں میں اتر جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، ہواؤں میں اڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مشرق میں چھپ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، مغرب میں دوڑ جا، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ انگلینڈ آنے سے اللہ پاکستان نہیں رہ گیا، انڈیا نہیں رہ گیا، تیرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تو بستر کے اوپر سو، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بند کمروں میں ہو، اللہ تیرے ساتھ ہے، اس سے بڑے حال میں ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو سو جا، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو بکواس کر، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو گالی دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو دعا دے، تیرا اللہ سن رہا ہے، تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نفرت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حلال کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حرام کما، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو شراب بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو ڈرگز بیچ، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو نائٹ کلب میں جا کے جانور بن جا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو بہا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سخاوت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو محبت کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو سجدوں میں گر کے آہیں بھر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو معاف کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو حسد کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو کفر کر، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، کدھر بھاگوں، کہاں جاؤں؟ اللہ میرے آگے، اللہ میرے پیچھے، اللہ میرے دائیں، اللہ میرے بائیں، اللہ آسمانوں کے اوپر ہو کر میری شاہ رگ سے زیادہ قریب، میں بیٹھوں، میں اٹھوں، میں چلوں، میں سوؤں، میں کھاؤں، میں پیوں، میں لڑوں، میں محبت کروں، میں نفرت کروں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ سنو کیا کہتا ہے،
یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میری بندیو سنو اپنے رب کا دیکھنا، میرے بندو سنو اپنے رب کا دیکھنا۔ رات کالی ہو، کالی رات، اسکاٹ لینڈ کا کالا پہاڑ، یہاں تو کالے پہاڑ ہے نہیں، ہمارے پاکستان میں بے شمار کالے پہاڑ ہیں۔ کالی رات ہو، 14ویں رات نہ ہو، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات اور کالی چونٹی۔ کتنی چھوٹی ہوتی ہے؟ کالی چونٹی کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر سیاہ کالی رات میں چل رہی ہے، اور یہ ایک نہیں چل رہی، ٹریلینز چل رہی ہیں۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چونٹی دیکھ رہا ہوں؟ نہیں، اللہ اکبر۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب عرشوں پر کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کے پاؤں سے جو لکیر بن رہی ہے، تیرا اللہ وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، وہ زینب عائشہ کو نہیں دیکھ رہا، وہ اکرم اسلم کو نہیں دیکھ رہا، وہ بکواس کرنے والے اور دعا دینے والے میں فرق نہیں کرے گا، وہ حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، شراب بیچنے والا شربت بیچنے والا برابر کر دے گا، پاک دامن بدکار کو برابر کر دے گا، محبت کرنے والے نفرت کرنے والے کو برابر کر دے گا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ شرابی اور پاک ایک ہوگا، نافرمان اور بدماش اور نیک اور متقی ایک ہوگا، رات کو مسلح پہ رونے والی اور رات کو نائٹ کلب میں ناچنے والی برابر ہو جائے گی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اور ماں باپ کا گریبان پکڑنے والا برابر ہو جائیں گے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ شراب کے اڈے چلانے والا اور حلال کمانے والا، تھک ہار کے رات کو واپس آنے والا، ایک ٹائم کی ملتی ہے دوسرے ٹائم کی ملتی نہیں، اللہ ان کو برابر کرے گا۔ تو پھر حسین کی قربانی کہاں گئی؟ اہل بیت کی قربانی کہاں گئی؟ آل رسول کے خون کا بہ جانا، معصوم بچوں کی گردنوں کا کٹ کے نیزوں پہ چڑھ جانا کہاں چلا گیا؟ بچوں کو کہاں سے کھلائیں؟ اس خیال سے سارے حرام کے راستے شیطان کھولتا ہے۔ میرے رب نے نبی کی نسل سب سے اعلیٰ میرے نبی، سب سے افضل میرے نبی، سب سے برتر میرے نبی، سب سے بڑا نسب میرے نبی کا، سب سے بڑی ذات میرے نبی کی، سب سے اعلیٰ برتر اجمل اکمل احسن ارفع اطہر ازکا انور اعلم۔ کتنے الفاظ لاؤں؟ اللہ کی قسم ہر لفظ میرے نبی کی شان میں چھوٹا ہے، اور میرے نبی کی شان اس سے بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، برتر ہے۔ میرے نبی میرے اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور میرے اللہ آپ کو نام دیتا ہے، کبھی محمد، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ اس آدم علیہ السلام تک آپ کے نسب اور پیڑھی کو محفوظ رکھتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذ بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مضی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیز وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔